بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرین، دور حاضر میں لوگ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اپنا کر لوگوں کی جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ حلال اور حرام سے قطع نظر بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو مکمل طور پہ ڈاکہ زنی کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ عوام میں سستی شہرت اور برتری حاصل کرنے کے لیے مال سمیٹنے یا اپنے دشمنوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں۔ اسی سے متعلق آج کا یہ چھوٹا سا موضوع ہے کہ جھوٹا خواب بیان کرنا، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ جھوٹ تو کسی بھی صورت میں شریعت کے اندر یہ چیز حرام قرار دی گئی ہے۔ جھوٹ سے ہر انسان کو مکمل طور پہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو یا تو ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ شہرت حاصل کریں اور جاہل عوام کو بیوقوف بنائیں، دشمنوں کو ڈرائیں اور دھمکائیں، اور بہت سے جاہل عوام بھی خوابوں کی سچائی پر شدید اعتقاد رکھتی ہے، چاہے جھوٹے خواب ہی کیوں نہ بیان کیے جائیں، اور اسی وجہ ہے کہ انہی جھوٹے خواب کی بنیاد پہ ان عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جھوٹے خواب سنانے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ اور شریعت کی احکام کا خیال رکھنا چاہیے۔ جھوٹے خواب سنانے والوں کے متعلق بڑی سخت وعید آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اعظم الفرع يدعي الرجل الى غير ابيه او يري عينه ما لم ترى ويقول على الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما لم يقل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے، اپنے نسب کے اندر چینجنگ لائے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ایسے خواب دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے جو اس نے دیکھا نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بڑی سخت وعید ہے۔ یہ سب سے بڑے جھوٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا خواب بیان کرے جو کہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان سے پیسے ایٹھنے کے لیے، ان کے جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ یہ تمام تر اس طرح کے خواب بیان کرنے والے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس خواب کو اس نے دیکھا نہیں ہے، یقیناً لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور شرعی نقطۂ نظر سے یہ حرام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا، من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل۔ ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا جو جھوٹے خواب بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے جھوٹی باتیں لا کے پیش کرتا ہے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی جھوٹا خواب بیان کیا جو اس نے اصلاً دیکھا ہی نہیں، تو قیامت کے دن اس شخص کا حشر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے قیامت کے دن یہ مشکل کام سونپیں گے کہ وہ جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگائے۔ اور کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ ہرگز ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگایا جا سکے، ایسا
ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیں سے ہر شخص کو تمام قسم کے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور شریعت کے اندر جھوٹے خواب بیان کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کے محرمات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم۔